السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے جس طرح انسان کے بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا ظاہری نجاستوں یعنی نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز ادا کرنے والے نمازی کا نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حکمیہ کا دوسرا نام حدث ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر میں وہ چیزیں شامل ہیں جن سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے، اور حدث اکبر میں وہ چیزیں شامل ہیں جن سے غسل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو، غسل یا تیمم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے مسائل کو اچھی طرح جانیں، کیونکہ ان میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہماری عبادتوں کو خراب کر سکتی ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اسے اہمیت نہ دے اور اسے چھوڑ دے تو یہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو میں فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، وضو میں مستحبات کیا ہیں، وضو کب ٹوٹتا ہے، کب وضو کرنا فرض ہے، کب وضو کرنا سنت ہے، اور وضو میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز کے لیے وضو ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، اور بغیر وضو جان بوجھ کر نماز پڑھنے کو علماء کرام کفر لکھتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ قرآن اور حدیث میں وضو کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ کو اور کہنیوں تک ہاتھ کو دھو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کل قیامت کے دن اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک میں اضافہ کر لے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اپنے وضو کے درمیان جسم کے جس اعضاء کو دھلتا ہے ان تمام اعضاء سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے دوگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح وضو کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 7 خصلتوں سے نوازتا ہے۔ فرشتے اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے ہیں، بدن کے تمام حصے تسبیح بیان کرتے ہیں، جماعت میں اس کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹتی، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، جب تک باوضو رہتا ہے اللہ تعالی کی امان میں رہتا ہے۔ وضو کے بارے میں اب تک جو بھی فضائل بتائے گئے ہیں، ان سے زیادہ تر وہ فائدے سمجھ میں آتے ہیں جو ہمیں آخرت میں حاصل ہوں گی، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی وضو میں بے شمار ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب بھی وضو کریں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ کے حکم سے وضو کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ماننے سے جو نعمتیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ دنیاوی فائدے کے اعتبار سے صرف اتنا جانیں کہ وضو میں جسم کے ان حصوں کو دھونے اور صاف کرنے کا حکم ہے جو اکثر کھلے رہتے ہیں، اور باہر کی دھول، مٹی اور جراثیم ان پر لگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے ہم ان خطرناک بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔
ناظرین، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں جن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر ایک فرض بھی صحیح طرح سے ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوگا اور اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اور وہ 4 فرض یہ ہیں: پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ کسی عضو کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 بوند پانی ٹپک جانے کو دھونا نہیں کہتے، اور نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا وضو اور غسل کے دوران خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو وہاں پر پانی نہیں بہے گا۔ لہذا ہر عضو کے خاص چیزوں کی تشریح آگے بیان کر دی جائے گی، اور کسی جگہ پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ وضو کا پہلا فرض منہ دھونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبائی میں پیشانی سے بال نکلنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس حد کے اندر چہرے کا جو حصہ ہے اس کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے ہوں یا جمے ہی نہ ہوں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوا کرتے ہیں، اور اگر جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں کسی کے نیچے تک جم جائیں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال، یعنی وہ بال جو نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، اگر اتنے گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، ان بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر یہ گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو مونچھوں کو ہٹا کر ہونٹوں کو دھونا فرض ہے، چاہے مونچھیں گھنی ہوں یا گھنی نہ ہوں، اور داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے حلقے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو حلقے سے نیچے ہو ان کا دھونا فرض نہیں۔ اور اگر داڑھی کا کچھ حصہ گھنا ہے اور کچھ حصہ گھنا نہیں ہے تو جو بال گھنے ہیں وہاں بال کا دھونا فرض ہے، اور جو حصہ گھنا نہیں ہے وہاں پر جلد کا دھونا فرض ہے۔ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا وضو میں فرض ہے، اور اگر کسی نے زور سے منہ بند کر لیا اور اس حصے تک پانی نہیں پہنچا تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ گال اور کان کے بیچ میں جو حصہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا بھی وضو میں فرض ہے۔ اگر وہاں پر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو بال کا دھونا فرض ہے، اور اگر بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹے کے اندرونی حصے پر پانی بہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نہیں بہانا چاہیے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ وضو کا دوسرا فرض ہاتھ دھونا، اور اس میں کہنیاں بھی شامل ہیں۔ اگر ناخن سے کہنیوں تک کوئی جگہ ذرہ برابر بھی دھلنے سے رہ جائے تو وضو ادا نہیں ہوگا، اور ہاتھ دھونے کے دوران ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں اور کنگن اور چوڑیاں اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ پہنچے تو ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ حرکت دینے سے پانی پہنچ جائے تو حرکت دے کر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ بغیر حرکت کے پانی جلد تک پہنچ جائے تو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں کی 8 گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں اور ناخنوں کے اندر کی خالی جگہ اور کلائی کے اوپر جو بال ہے، ہر بال جڑ سے لے کر نوک تک ہر حصے پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر ایک بال بھی نوک کے برابر پانی بہانے سے رہ گیا تو وضو ادا نہیں ہوگا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ وضو کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور مسح کرنے کے لیے تری کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ اعضائے وضو کو دھلنے کے بعد ہاتھ میں تری رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ کو تر کر لیا ہو، اور ایک عضو کے مسح کرنے کے بعد ہاتھ میں جو تری باقی رہ جائے وہ کسی دوسرے عضو کے مسح کرنے
کے لیے کافی نہیں ہوگی، اور اگر کسی کے سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی کا مسح کرنا ضروری ہے، اور اگر سر پر بال موجود ہوں تو بالوں کی چوتھائی کا مسح کرنا ضروری ہے۔ سر سے جو بال باہر لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوگا۔ وضو کا چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اور چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو ہاتھ کے گہنوں کا ہے، اور پاؤں کی گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ایڑیاں، تلوے، ہر چیز کا دھونا فرض ہے۔ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قصداً ان پر پانی بہایا جائے، اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے، مثلاً بارش ہوئی اور بارش کے پانی سے وضو کے اعضاء دھل گئے اور ہر عضو سے کم 2 قطرے پانی بہہ گئے، یا کسی تالاب میں گر پڑا اور وضو کے اعضاء پر پانی گزر گیا تو وضو ہو جائے گا۔ ناظرین، وضو کے فرائض ادا کر لینے سے وضو تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنتوں کے ساتھ وضو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو بھی جانیں جو وضو کے اندر سنت ہیں اور جن کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وضو میں بہت سی سنتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: نیت کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم وضو کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا، اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 بار دھونا، پہلے دایاں ہاتھ دھونا پھر بایاں ہاتھ دھونا، دانتوں میں مسواک کرنا، 3 بار داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، اور 3 بار داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی پہنچانا، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اور داڑھی میں خلال کرنا، یعنی انگلیوں کو گلے کی طرف سے ڈال کر ایسے پھیرنا جیسے کنگھی کرتے ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور جن اعضاء کا وضو میں دھونا فرض ہے انہیں 3 بار دھونا، ترتیب سے وضو کرنا، کانوں کا مسح کرنا اور پورے سر کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، اور داڑھی کے جو بال چہرے کے دائرے سے باہر ہوں ان کا دھونا، اور وضو میں دھلنے والے حصوں کو پے در پہ دھونا، یعنی ایک حصہ سوکھنے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا، اور وضو کرنے کے دوران وضو کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا یہ بھی سنت ہے۔ جس طریقے سے وضو میں بہت سی چیزیں سنت ہیں، اسی طریقے سے وضو میں بہت سی چیزیں مکروہ بھی ہیں، اور کسی چیز کے مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں وہ ناپسندیدہ ہے جس کے کرنے سے ثواب میں کمی آتی ہے، اور بعض جگہوں پر عبادت اس کی وجہ سے ادھوری اور نامکمل رہ جاتی ہے، اور ہر سنت کو چھوڑنا بھی مکروہ ہے۔ اسی لیے ہمیں مکروہ چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو وضو کے اندر بہت سی چیزیں مکروہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، وضو کرنے کے لیے نجس جگہ پر بیٹھنا، وضو کا پانی نجس جگہ پر بہانا، مسجد میں بیٹھ کر وضو کرنا، اعضائے وضو سے لوٹے یا وضو کے برتن میں پانی ٹپکانا، قبلہ کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا، بلا ضرورت دنیاوی باتیں کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یا اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا، گلے کا مسح کرنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا یا دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 نئے پانیوں سے سر کا مسح کرنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، وضو کے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا یا بلا ضرورت کسی کی مدد لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو وضو کے اندر مکروہ ہیں۔ تو وضو کے دوران ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا وضو مکمل ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کے مطالعے سے بہت سی ایسی دعاؤں کا پتہ چلتا ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کے دوران پڑھنے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ تو ان دعاؤں میں سے چند اہم دعائیں یہ ہیں کہ جب ہم وضو کا ارادہ کریں تو نیت کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ہم
کلی کریں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ منہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ۔ دائنا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ کانوں کا مسح کرتے وقت یہ پڑھیں، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ گردن کا مسح کرتے وقت یہ پڑھیں، اللہم اعتق رقبتی من النار۔ داہنا پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور۔ اور جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاک صاف رہنے والے لوگوں میں بنا۔ اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو ہر جگہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنا ہی افضل ہے۔ اب وضو کب کرنا چاہیے؟ تو کچھ کاموں کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور کچھ کاموں کے لیے وضو کرنا سنت ہے، اور بعض جگہوں پر وضو کرنا مستحب ہے۔ تو جن کاموں کے لیے وضو کرنا فرض ہے وہ یہ ہیں: نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ، قرآن شریف چھونے کے لیے اور طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اور ان کاموں کے لیے وضو کر لینا سنت ہے: غسل جنابت یعنی بیوی سے صحبت کے بعد نہانے سے پہلے وضو کرنا، اور صحبت کے بعد نہانے سے پہلے کھانے پینے اور سونے کے لیے وضو کرنا، اذان اور اقامت کے لیے وضو کرنا، جمعہ اور عید کے خطبے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے اور صفا اور مروہ کی سعی کے لیے۔ ان کاموں کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے: سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، صحبت سے پہلے، میت کو نہلانے سے پہلے، میت کو نہلانے کے بعد، قرآن شریف زبانی پڑھنے کے لیے، دینی کتابیں چھونے کے لیے، جمعہ اور عیدین کے خطبے کے علاوہ دیگر خطبوں کے لیے۔ جب غصہ آ جائے اور وضو ہونے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے نیا وضو کرنا، تو ان تمام جگہوں پر وضو کرنا مستحب ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے جو چیز بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے پاخانہ، پیشاب، منی، مزی، ودی، قضی یا کیڑا اور پتھری وغیرہ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے عورت کے آگے کے مقام سے جو خالص رطوبت خون کی ملاوٹ کے بغیر نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی پاک ہے۔ اور اگر کسی نے حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی، یعنی پاخانہ کے مقام میں کوئی چیز ڈالی اور وہ چیز واپس آ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون، پیپ یا زرد پانی جسم کے کسی حصے سے نکلا اور ایسی جگہ بہا یا اس کے اندر ایسی جگہ بہنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ اپنی جگہ سے بہا نہیں، صرف ابھرا یا چمکا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بہا لیکن بہہ کر ایسی جگہ پر نہیں آیا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی آنکھ یا کان میں دانہ ہو اور وہ پھٹ کر اندر ہی پھیل جائے، سوراخ سے باہر نہ آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کے زخم سے بار بار خون نکلا اور وہ اس طریقے سے پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہیں آئی تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ نہ پہنچتا تو اس کے اندر بہنے کی صلاحیت تھی یا نہیں۔ اگر بہنے کی صلاحیت تھی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بہنے کی صلاحیت نہیں تھی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہی حکم ہے اگر مٹی یا راکھ ڈال کر خون کو بہنے سے روک لیا جائے، پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ پھوڑا یا پھنسی ایسا ہو کہ اگر نہ نچوڑتا تو اس سے خون نہ نکلتا تب بھی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں درد یا بیماری کی وجہ سے جو آنسو نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ناف، پستان وغیرہ میں اگر کوئی دانہ
ہو یا بیماری ہو جس کی وجہ سے پانی نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے اپنا چھالا نوچ ڈالا اور اس کے اندر جو پانی تھا وہ بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کے منہ سے خون نکلا اور وہ تھوک پر غالب آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور غلبہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہے تو مانا جائے گا کہ خون غالب ہے، اور اگر تھوک کا رنگ زرد ہے تو مانا جائے گا کہ تھوک غالب ہے۔ اگر کسی نے ناک صاف کیا اور ناک کے اندر سے جمع ہوا خون نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھانا، پانی یا سفرہ کی منہ بھر قے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر ہونے کا معنی یہ ہے کہ بے تکلف اسے نہ روک سکتا ہو، اور بلغم کی قے چاہے جتنی بھی ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بہتے ہوئے خون کی قے آئے اور وہ تھوک سے مغلوب نہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر کے برابر ہے تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک ہی متلی سے نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کے لیے دو شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بالکل غافل ہو کر سویا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں سرین اپنی جگہ پر خوب جمے نہ ہوں۔ اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دونوں سرین زمین یا کرسی یا بینچ پر ہے اور پاؤں آگے کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، یا سرین پر بیٹھا ہے اور دونوں گھٹنے کھڑے ہوئے ہیں، یا رکوع یا مرد کی سجدہ مسنونہ والی شکل میں سویا ہے، تو ایسی صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس شکل پر سویا جس سے وضو نہیں جاتا ہے، پھر سونے کے درمیان ایسی حیت پیدا ہو گئی جس سے وضو چلا جاتا ہے، تو اگر بغیر کسی وقفے کے فوراً جاگ گیا تو وضو نہیں جائے گا، اور اگر بغیر کسی وقفے کے فوراً نہیں جاگا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بے ہوشی، جنون اور غشی اتنا ہو کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر کسی بالغ مرد نے زور سے قہقہا لگایا تو قہقہا لگانے سے اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، اور نماز کے علاوہ میں زور سے قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ محض بیکار اور بے اصل کی بات ہے۔ لیکن بلا ضرورت سطر کھولنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چیز پالی جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، وضو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم وضو کی نیت کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں۔ پہلے داہنا ہاتھ دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ دھوئیں، پھر مسواک کریں، پھر 3 بار داہنے ہاتھ سے کلی کریں اور غرارہ کریں، اور اگر دانت میں کوئی چیز پھنسی ہو تو اسے نکال دیں۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، پھر اس کے بعد چہرہ دھوئیں، اور چہرہ دھونے کی کیفیت یہ ہے کہ پیشانی سے بال نکلنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں۔ پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ پہلے داہنا ہاتھ دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ دھوئیں۔ پانی انگلیوں کی طرف سے کوہنیوں کی طرف بہائیں، پھر سر کا مسح کریں، اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ایک دوسرے سے اس طرح ملائیں کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا الگ رہے، پھر پیشانی کی طرف سے مسح کرتے ہوئے گردن کی طرف لے جائیں، پھر ہتھیلی سے سر کا مسح کرتے ہوئے آگے کی طرف لائیں، پھر شہادت کی انگلی سے کانوں کا مسح کریں اور انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے کا مسح کریں، اور پھر انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کریں۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ پہلے دایاں پاؤں دھوئیں، پھر بایاں پاؤں دھوئیں۔ ناظرین، یہ وضو کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وضو کے مسائل جاننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو برباد ہونے سے بچائے اور ہمیں کامل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور وضو کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ثواب اور جو نیکیاں رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔